السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس چہارم آپ لوگوں کا اسلامیات کا سمر ورک۔ سب سے پہلے تو آپ نے اس پورشن کو حل کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ لوگوں نے نام لکھنا ہے، اس کے بعد کلاس سیکشن مینشن لازمی کرنا ہے، کیمپس کا نام اور اسٹوڈنٹ آئی ڈی آپ لوگوں نے لکھ لینی ہے۔ کلاس پیج نمبر 50 جو آپ کا سب سے پہلا کام ہے زبانی کام۔ پارہ نمبر 2 کی تلاوت کیجئے اور اس کا ترجمہ لکھیے۔ پارہ نمبر 2 جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ یہ جو پارہ ہے اس کو آپ نے کمپلیٹ پڑھنا بھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ پڑھنا ہے۔ نمبر 2 سورۃ الماعون حفظ کیجئے، جیسے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ یہ جو صورت ہے یہ آپ لوگوں نے زبانی یاد کرنی ہے۔ نمبر 3 تمام پڑھائے گئے اسباق کے مشقی سوالات کے جواب زبانی یاد کیجیے، یعنی جو کام آپ لوگوں کو دیے گئے سوال جواب وہ آپ لوگوں نے زبانی یاد کر لینا ہے۔ نمبر 4 درجہ ذیل دعائیں زبانی یاد کیجئے۔ آئینہ دیکھنے کی دعا اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اس کی تصویر سامنے آویزہ کی گئی ہے۔ لباس پہننے کی دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، اس کی بھی تصویر سامنے آویزہ کی گئی ہے، آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے۔ حصول ہدایت کی دعا اللہم انا اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اس کی بھی تصویر سامنے آویزہ کی گئی ہے۔ نمبر 4 جو ہے کسی چیز کے گم ہو جانے یا کوئی پوری خبر سن کر یہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کی تصویر سامنے آویزہ نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ صبح و شام پڑھنے کی دعا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ درجہ ذیل تسبیحات زبانی یاد کیجئے۔ کلاس تسبیحات نماز سے متعلق ہیں، آپ لوگوں نے نماز کو باقاعدگی سے پڑھنا ہے۔ فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء جو ہیں آپ باقاعدگی سے نماز پڑھیں گے، اور نماز کے درمیان میں جب آپ رکوع میں جائیں گے تو رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، اور یہاں پر رکوع کی جو حالت ہے وہ بھی تفسیر میں بتائی گئی ہے۔ قوما کی تصویر سبحان سمع اللہ لمن حمدہ، اس کی بھی کیا نام ہے تصویر آپ کے سامنے بنائی گئی ہے۔ ربنا لک الحمد، سمع اللہ لمن حمدہ کہتے وقت بھی آپ رکوع سے کھڑے ہوں گے، اور ربنا لک الحمد جب آپ کھڑے ہو چکے ہوں گے تب آپ نے یہ کہنا ہے۔ سجدے کی تصویر سبحان ربی الاعلی، اور اس کی تصویر بھی سامنے آویزہ کی گئی ہے۔ جب آپ اس کنڈیشن میں چلے جائیں گے، سجدے میں چلے جائیں گے، تو آپ نے سبحان ربی الاعلی پڑھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 1 ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے، 5 جملے لکھیں۔ دیکھیں زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو چیز سب سے زیادہ اچھی نعمت ادا کی گئی ہے وہ ہے نعمت، یعنی وہ ہے والدین کی نعمت۔ والدین کا وجود ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے، ٹھیک ہے بچوں، تو والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اب آپ کو میں 1-2 مثالیں بیان کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو سرگرمی کو کیسے حل کرنا ہے۔ نمبر 1 ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ نمبر 2 ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس جیسے مفید کلمات آپ نے یہاں پر کمپلیٹ کرنے ہیں، اور صرف یہ لکھنے کے حد تک نہ ہو کلاس، بلکہ یہ کہ جو کچھ آپ یہاں پر لکھیں گے آپ نے اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر بھی لے کر آنا ہے، یعنی خود بھی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا ہے۔ سرگرمی نمبر 2 ارکان اسلام کے نام لکھیے اور ہر رکن کے بارے میں ایک جملہ لکھیے کہ مسلمان ان ارکان کو کس طرح ادا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام کے بنیادی 5 رکن ہیں، کلمہ توحید، ٹھیک ہے، اس کی مثال ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمہ توحید جو ہے نا وہ مسلمان زبان سے اقرار کرتا ہے، وہ دل سے کلمہ توحید کو تسلیم کرتا ہے اور ساری زندگی اس پر عمل کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ کلمہ توحید جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو وہ ادا کرتا ہے۔ نماز جو ہے مسلمان 5 وقت جو ہے نا وہ مسلمان نماز ادا کرتا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے نا کہ مسلمان اور منافق میں فرق جو ہے نا وہ کس چیز کے اندر ہے، وہ نماز کے اندر ہے۔ اگر ایک شخص مسلسل نماز پڑھتا ہے 5 وقتہ تو آپ لوگوں کو وہ مومن کہلائے گا، اور جو نہیں پڑھتا تو وہ منافق کہلائے گا۔ تو یہاں سے ہمیں سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کو 5 وقتہ نماز بھی کمپلیٹ کر لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ لوگوں نے روزہ، زکوٰۃ اور حج جو ہے نا اس کے سامنے بھی اس طرح کے مفید جملے لکھنے ہیں۔ سرگرمی نمبر 3 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔
دیکھیں یہ جو پہلی کتاب ہے اس کو انجیل مقدس کہا جاتا ہے، اور اس کو بائبل بھی کہا جاتا ہے، تورات ہے، زبور اور قرآن مجید، یہ ساری کی ساری چاروں آسمانی کتابیں ہیں۔ سرگرمی نمبر 4، 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام لکھیے۔ 4 مشہور فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے چند امور جو ہے نا وہ فرشتوں کے سپرد کر دیا ہے، اور ہر فرشتے کے لیے الگ الگ کام سپرد کیا، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذمہ ہے نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اسی طرح باقی جو 3 فرشتے ہیں ان کے کام بھی آپ لوگوں نے اس طرح یہاں پر لکھ لینا ہے۔ سرگرمی نمبر 5، نزول وحی کے حوالے سے درج ذیل سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلی وحی کا موضوع تعلیم اور تعلم یعنی سیکھنا اور سکھانا ہے، مطلب اقرأ بسم ربک الذی خلق، کہ پڑھیے اپنے رب کے حکم سے، ٹھیک ہے، جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ تعلیم اور تعلم ہے، ٹھیک ہے، پہلی وحی کا موضوع جو ہے وہ تعلیم اور تعلم ہے۔ پہلی وحی کا نزول غار حرا میں ہوا تھا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ غار حرا میں جا کر عبادات کیا کرتے تھے۔ جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ اس وقت بھی آپ غار حرا میں گئے، تو وہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی اصل کیفیت میں، اصل حالت میں آئے تھے، اور آپ کو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ آپ نے جواب میں کہا تھا کہ ما انا بقارئ، یعنی مجھے پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، لیکن 3 دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے یہ کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور تینوں مرتبہ آپ کو جھنجھوڑا۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ کس کا ہے؟ غار حرا کا ہے۔ اور جو صورت نازل ہوئی تھی، صورت کا نام سورۃ العلق ہے۔ وحی میں نازل ہونے والی جو آیات کی تعداد ہے وہ 5 ہے، پہلی 5 آیتیں جو ہیں نا وہ سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ نزول وحی کے وقت حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 40 برس ہے۔ کتنی ہے؟ 40 برس۔ کلاسز لکھنا ہے۔ پہلی وحی کا ترجمہ لکھیے۔ پہلی وحی وہی 5 آیتیں ہیں سورہ علق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے حکم سے جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ جو آیتیں ہیں 5 آیتیں، ان کا ترجمہ آپ لوگوں نے یہاں پر لکھ لینا ہے۔ اور اگر آپ آسان ترجمہ لکھنا چاہتے ہیں تو مفتی تقی عثمانی صاحب کا آسان ترجمہ القرآن، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں یا اس سے اگر سے ترجمہ دیکھیں، انتہائی آسان ہے، یاد کرنے میں بھی آپ کو آسانی ہو۔ سرگرمی نمبر 7، ہم روزانہ نماز میں کتنی بار سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ فرض، سنت اور نوافل سب کو شامل کر کے ایک چارٹ مکمل کیجیے۔ یہاں پہ کلاس آپ لوگوں کے سامنے ایک چارٹ مکمل بنا دیا گیا ہے۔ نمازوں کے نام لکھے ہیں، فرض، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ اسی طرح اس کے سامنے نام لکھے فرض، سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور نفل۔ اب آپ نے اس چارٹ کو فل کیسے کرنا ہے، اس کا میں آپ کو آسان طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ نے نماز پڑھنے کے لیے مسجد جانا ہے۔ فجر کی نماز میں مثال کے طور پر آپ فجر کی نماز مسجد میں جائیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ نے فرض نماز پڑھی تو کتنی پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ فجر کی فرض پڑھتے ہیں 2 رکعت، تو آپ نے وہاں پہ 2 رکعت میں دیکھنا ہے کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کتنی مرتبہ پڑھا ہے۔ اگر 2 مرتبہ پڑھے تو آپ نے فرض کے سامنے 2 مرتبہ لکھ لیں گے 2۔ اسی طرح سنت پڑھنی ہے، 2 رکعت اگر سنت پڑھی ہے تو آپ دیکھنا ہے کہ 2 رکعت سنت جو میں نے پڑھی ہے اس میں سورۃ فاتحہ میں نے کتنی مرتبہ پڑھی ہے۔ تو آپ نے جب 2 مرتبہ پڑھی ہوگی تو آپ یہاں پہ 2 لکھ لیں گے۔ اسی طرح آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے لیے مسجد جانا ہے۔ جب آپ نماز پڑھ کے گھر آئیں گے آپ نے یہ صفحہ کھولنا ہے، سرگرمی نمبر 7 کھولنی ہے، اور وہاں پہ اسی ٹائم آپ نے اس کو فل کر لینا ہے کہ آج میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور ظہر کی نماز میں نے فرض میں اتنے مرتبہ سورۃ فاتحہ کہی، سنت موقدہ میں اتنی دفعہ کہی ہے، اور نفل میں اتنی مرتبہ میں نے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ اس طرح آپ نے چارٹ مکمل کرنا ہے تو یہ آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ سرگرمی نمبر 8، جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں نیچے دی گئی لائنوں میں لکھیے۔ یعنی آپ جو بھی دعا کرتے ہیں، جو بھی دعا کریں گے وہ آپ نے اس میں لکھ لینا ہے، اور کلاس یاد رکھنا ہے کہ آپ نے اپنی دعاؤں میں اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو، تمام امت مسلمہ کو، اور اپنے ٹیچرز جو اسکول میں آپ کے لیے ہم وقت کوشش کرتے ہیں ان کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے اور ان کو نہیں بھولنا ہے، ان کے لیے ضرور دعائیں کرنی ہیں۔ سرگرمی نمبر 9، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول کیوں بھیجے ہیں؟ تو کلاس اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کا مقصد ایک تھا کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں،
تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور ایمان لے آئے اور جنت کے حقدار بن جائے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ کی بہترین عبادت کیوں کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ نماز لوگوں کو برائی سے اور برے کام سے اور گناہوں سے روکتی ہے، اس لیے نماز کو بہترین عبادت کہا گیا ہے۔ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ یہ امت مسلمہ کے لیے جو حاکم ہوتا ہے اس حاکم کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خفیہ تبلیغ کا کام کتنے عرصے تک جاری رہا؟ خفیہ تبلیغ سے مراد یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، آپ کی عمر 40 برس تھی، تو اس کے بعد جو آپ نے چند سال لوگوں کو ایک ایک کر کے دعوت دی، جو کہ ایک کھلا دعوت نہیں تھی، وہ کتنے عرصے تک جاری رہی؟ تو آپ لوگوں نے اس کو لکھ لینا، تقریباً 3 سال تک وہ خفیہ تبلیغ جو جاری رہی۔ زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ یہ ایک اہم چیز ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک بنیادی رکن ہے، ٹھیک ہے۔ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جو کہ صاحب استطاعت ہے۔ ایکچولی صاحب استطاعت سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ شخص جس کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی ہو۔ اگر سونا چاندی نہیں ہے یا اس میں سے کم مقدار میں ہے، یا ان کے پاس سونا، چاندی اور پیسہ ملا کر ان تینوں میں سے کسی کی بھی قیمت تک اس پہنچ جائے وہ مالیت، تو پھر اس شخص پر بھی کیا میں زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ کلاس سرگرمی نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے حقوق لکھیے۔ کلاس ایک بات بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر اتنے حقوق ہیں کہ ہم اس کو گن نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی ہمارے پر اتنی نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر ہم ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں، تو ہم اس کی تعداد کو گن نہیں سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے پر اتنے زیادہ حقوق ہیں، جن میں سے ہم چیدہ حقوق جو ہیں وہ آپ کو یہاں پر بتائیں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانا، یہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا حق ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو ہے اس کو ادا کرنا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف جو رسول اور پیغمبر بھیجے ہیں، ان کے ساتھ جو کتاب لے کر دی ہے ان کو، ان رسولوں کے پر ایمان لانا اور ان کے دیے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا کیا ہے؟ یہ حق ہے جو کہ ہم ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ کلاس آج کا جو ہمارا بنیادی سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک اچھے شہری بنیں۔ راستے سے چلتے ہوئے کوئی بھی تکلیف دہ چیز دیکھیں، کنکر ہو سکتی ہے، سوئی ہو سکتا ہے، بڑی اینٹ ہو سکتی، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کسی دوسرے مسلمان کو، کسی انسان کو، کسی جانور کو نقصان پہنچا سکتی ہو، تو اس کو ہم نے راستے سے ہٹا دینا، اس لیے کہ الاماطۃ الاذی عن الطریق، یعنی راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی یہ نیکی ہے۔ کلاس آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جو کچھ بیان کیا گیا ہے۔ بالفرض اگر آپ کو پھر بھی کسی سوال کے اندر یا کسی جز کے اندر کوئی مشکل پیش آتی ہے سمجھنے میں، تو آپ ویڈیو دوبارہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کامنٹ سیکشن میں سوال کر سکتے ہیں، آپ کو جواب مل جائے گا۔ والسلام۔